22واں پارہ ہے سورۃ السبا، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اس کائنات کے نظام میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پھیلا کے رکھی ہے، جس میں اللہ نے اس بندے کے لیے یہ عبرت کا سامان بنایا ہوا ہے یا اللہ تک پہنچنے کی اللہ جل شانہ توفیق دیتے ہیں۔ جو لوٹنے والا ہے اللہ کی طرف، انابت رکھنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں میں سے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ جل شانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے وہ بیٹا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اپنے ابو حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت کے مالک بن گئے۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کی میراث وہ علم ہے، لیکن جیسے اللہ نے اس کے باپ کو پیغمبر بنایا تھا، اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی اور پیغمبر بنایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ خصوصیات۔ باپ کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے نظام میں سب سے سخت چیز لوہے کو مسخر کیا تھا، موم بنا کے رکھا تھا، جو بنانا چاہے بنا سکتے۔ اور بیٹے کے لیے اس کائنات کے نظام میں سب سے زیادہ ہلکی اور باریک چیز وہ ہے ہوا، یہ مسخر کی تھی۔ اس کائنات کے نظام میں انسان کا وجود اگر باقی ہے، اس میں ایک طرف پانی کا دخل ہے تو دوسری طرف ہوا کا بھی دخل ہے۔ ہوا نہ ہو تو انسان سارے ختم ہو جائے۔ اس لیے کرۂ ارض کے تقریباً 500 میل کے برابر اللہ جل شانہ نے ہوا کو قائم رکھا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو اوپر کے یہ سارے سیارے ستارے نیچے گر جائیں۔ اس لیے ہوا اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کی تھی، اور اس طرح کہ سلیمان علیہ السلام سفر کرنا چاہتے تھے تو اپنے تخت کو ہوا میں رکھ دیتے، اس کے اوپر خود بھی بیٹھ جاتے اور لشکر والوں کو ساتھ بٹھا لیتے اور ہوا کو حکم دے کر چلتے رہتے تھے۔ تو اس طرح کا جہاز اللہ نے دیا ہوا تھا آج کے زمانے کے اصطلاح کے اعتبار سے، جس کو انجن کی بھی ضرورت نہیں تھی، جس کو پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں تھی، مہنگائی کے ڈر سے کوئی تکلیف نہیں، اور یوں چلتے رہتے تھے۔ ایسے چلتے صبح کا سفر کرتے تو ایک مہینے کی مسافت کے برابر سفر، شام کو سفر کرتے 1 مہینے کے مسافت کے برابر سفر کرتے۔ اب اتنی مسافت اتنے کم وقت میں طے کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ چیونٹی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ چیونٹی نے کہا، اے سلیمان، تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے ہوا کو تیرے لیے کیوں مسخر کیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے بتایا، نہیں، تم بتاؤ۔ تو چیونٹی نے کہا، یہ ہوا اللہ نے اس لیے مسخر کی ہے کہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بڑی حکومت تجھے دی ہے تو اللہ کے یہاں اس ہوا جیسی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہوا کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، کہاں ہے ہوا؟ اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک تو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ ہوا ان کے لیے مسخر، جس طرف جانا چاہتے ہوا کو حکم دیتے اس طرف ہوا چل پڑتی اور لے کر چلے جاتے تھے۔ دوسری چیز، وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمے بہا کے رکھے تھے۔ جہاں جہاں تانبا تھا اللہ نے وہ جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی تھی، اور تانبے کو یوز کرتے تھے، مختلف چیزیں بناتے رہتے تھے۔ آج کل تانبے کا زیادہ استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ تار کے اندر وہ بجلی اس کے ذریعے گزرتی رہتی ہے۔
اور لوگ اچھے تار اس کو سمجھ جس کے اندر تانبا ہو، تو یہ تانبا اتنا عام کیا تھا کہ اس سے مختلف قسم کی چیزیں بناتی تھیں، اور پھر کاریگر بھی اللہ کس کو مسخر کر چکے تھے، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جنات کو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کام پہ لگایا تھا، پابند بنایا ہوا تھا، اس کے تابعداری میں لگے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس کو حکم کرتے بھائی یہ بناؤ یہ بناؤ یہ بناؤ، وہ تعمیر سے بناتے رہتے تھے۔ تو ان کو اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر رکھا۔ تو انسانوں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، مسلمانوں میں سے دو مسلمان ایسے گزرے جن کو تقریباً پوری دنیا کی حکومت اللہ نے عطا کر رکھی، ایک سکندر ذوالقرنین اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام، اور فرماتے سلیمان علیہ السلام کی حکومت بڑھ کر تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پرندوں کا بول یہ بھی سمجھ عطا فرمائی، چونٹی کے ساتھ بولتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور وہ راستے پہ گزر رہا ہے، ایک چونٹی اعلان کر رہا ہے اپنی چونٹیوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیات عطا فرمائی تھی، اور جنات کو ایسا پابند بنا کے رکھا ہوا تھا، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر کوئی سرکشی کرتا اور بات نہیں مانتا تھا تو اللہ فرماتے تھے جو بھی کجی کا مظاہرہ کرتا، ٹیڑھا پن کا مظاہرہ کرتا جنات میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، نذقہ من عذاب السعیر، تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھا دیتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کسی جن کو کوئی حکم کرتا یہ کام کرو، وہ نہ کرتا، اللہ اوپر سے آگ برسا دیتے ہیں، آگ کے کوڑے برسا دیتے ہیں۔ یعملون لہ ما یشاء، اور وہ اس کے لیے بناتے رہتے تھے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، یہ بناؤ یہ بناؤ۔ من محارب، محارب محراب کی جمع ہے، ہم عام طور پر محراب مسجد کے اندر اس تاچے کو کہتے ہیں، محراب کا اطلاق ایک کمرے پر ہوتا ہے، یہ امام کی حفاظت کے لیے پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ پہلی صدی کے آخر سے یہ محراب شروع ہوئی، مسجد میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تھی، یہ امام کی حفاظت یہ تھی۔ اور پھر بھی امام کے حکم یہ ہوتا ہے کہ محراب کے اندر کھڑے ہو، تھوڑا سا باہر کھڑ رہے ہیں، ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سب جگہ بچ جاتی ہے، لوگ قریب کھڑے ہو جاتے آگے۔ لیکن محارب یہ کسی بھی عمارت پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو بڑی بڑی عمارتیں اور قلعے ان کے لیے بناتے رہتے تھے۔ وتماثیل، اور مجسمے، مختلف قسم کے مجسمے بناتے تھے۔ غیر جاندار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جاندار کے مجسمے میں ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر کوئی تصویر ہو جاندار کی تو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو چونکہ یہ اس شریعت کی بات ہے اور پہلی شریعت کے اندر یہ بات نہیں تھی تو بات ہی ختم، اس میں مجسمے جاندار کا بنانا تھا، اس پر قریشی طور پر پابندی نہیں تھی، اور لوگ عمومی طور پر اپنے آباء و اجداد جو انبیاء علیہ السلام گزرے تھے ان کے مجسمے بناتے تھے، اور شیطان نے وہاں سے یہ دھوکہ دیا کہ تمہارے آباء و اجداد بڑے نیک اور صالح لوگ تھے، تو کم سے کم ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی شکلیں تو بناؤ، اپنے پاس رکھو، محفوظ پتھر کے بناتے رہتے۔ پھر بعد کی اولاد کو اس درجے غرق کر دیا کہ جی یہ تمہارے آباء و اجداد نیک اور صالح لوگ تھے، تو یہ بڑے اللہ کے قریب تھے، تم ان کی عبادت کرو، یہ تمہاری سفارش کریں گے، اس لیے بتوں کی عبادت میں لگا دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصویر سازی کے حوالے سے مذمت فرمائی ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں وجفان کالجواب، اللہ جل شانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر کے فرماتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے حوض کی طرح پیالے بناتے تھے، تو حوض نما پیالے، کیونکہ بہت سارے لوگ کھاتے رہتے پیتے رہتے تھے،
وہ قدور الراسیات اور بڑے مضبوط قسم کے دیگ بناتے تھے، اسی میں کھانا بنتا رہتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے یہ جنات اس کے لیے بناتے رہتے تھے۔ تو جب اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کی خصوصیات سے نوازا تو اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طور پر نیک عمل کو بچا لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بندہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور اللہ کسی پر دنیا کی نعمتوں کی فراوانی فرماتے ہیں، اس بندے کو اتنے اچھے اعلیٰ عمل میں لگنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اعمال میں لگنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کے پاس جتنی نعمتیں کم ہوگی کل قیامت کے دن اس سے کم عمل کا مطالبہ کیا جائے گا، اور جو دنیا میں جتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا کل قیامت کے دن اتنے زیادہ عمل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جو غریب طبقہ ہوگا یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ حساب و کتاب نہیں ہو یا بہت کم حساب و کتاب، تو جو مالدار ہوں گے وہ حساب و کتاب میں لگے رہیں گے۔ اب یہاں پہ سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہے اور اللہ جل شانہ سے مطالبہ کرے کہ شکر گزاری کے طور پر نیک عمل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زبانی شکر ہے، بندہ کہہ دے الحمدللہ۔ دوسرا اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے کہ بندہ اپنے اعضاء کو اللہ کے فرمانبرداری والے اعمال میں لگا دے، اور سب سے بڑھ کر عمل نماز ہے۔ اور آج اللہ معاف کر لے، ہمارے پاس حکومت آ جائے، کوئی وزیر بن جائے، کوئی ایک معمولی سا کونسلر بھی بن جاتا ہے، اور کہ جی اتنی مصروفیت ہے، ٹائم نہیں ملتا مسجد کی طرف آنے کا، نماز پڑھنے کا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکومتوں کی وجہ سے نماز چھوڑ لیتے ہیں قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال کبھی حکومت اور وزارت اور کاروبار کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دل کے اندر بندہ اللہ کا خوف پیدا کر لے تو یہ دل کی شکر گزاری ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا حال کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اچھی نماز اللہ کے ہاں سلیمان علیہ السلام کی نماز ہے۔ رات کو 2/3 اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور 1/3 سوتے تھے، یا 6 حصے کر کے 6ٹھے حصے میں سوتے تھے اور باقی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اور فرمایا گھر کے اندر ایسا معمول بنا کے رکھا تھا کہ یا تو خود عبادت میں لگے رہتے تھے، اور اگر خود کسی کام میں لگ جاتے تو گھر کے اندر افراد کی ترتیب بنائی تھی، کوئی ایک بندہ گھر کا اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، 24 گھنٹے حال یہ بنا کے رکھا تھا۔ کبھی خود کھڑے ہیں تو کبھی بیوی کھڑی ہے، 24 گھنٹے گھر کے اندر عبادت کا ماحول بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے شکر گزاری کا حال تھا۔ اس لیے باپ بھی اتنا شکر گزار کہ ایک دن افطار اور ایک دن روزے کا معمول، اس کی ترتیب یہ تھی ساری زندگی کی، اور بیٹے کا بھی حال یہ تھا۔ اس لیے آل داؤد کے شکر کے انداز پر اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر دو، ایک تو غمی ہو یا خوشی ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف قائم کرنا۔ نمبر 2 مالداری ہو یا محتاجگی ہو، دونوں حالتوں میں اعتدال کے ساتھ چلنا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے 2-4 پیسے دیے بندہ کھل کے لگا دے، اسراف اور تبذیر کا مظاہرہ کرے، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں خرچ کرے، جہاں 5 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں 10 روپیہ خرچ کر لے، اور اس طرح کنجوسی کا مظاہرہ کرے کہ یہاں پر 5 روپے کی ضرورت ہے وہاں 5 ہی نہ لگا دے۔ اعتدال کا مظاہرہ کرے۔ اور تیسری چیز ظاہراً اور باطناً
اللہ کی خشیت کا مظاہرہ کرے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ فرمایا یہ 3 باتیں جو اپنے اندر پیدا کرے گا، یہ آل داؤد کی طرح اپنے اندر صفات کو پیدا کرے گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے حوالے سے ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ یہاں پر آگے یہ بات ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سن رہے تھے، وہ دعا مانگتا تھا، اللہم اجعلنی من القلیل، اللہ مجھے توڑو بندوں میں سے شمار کر دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تو کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے توڑو میں سے شمار کر دے؟ تو بندہ کہنے لگا کہ کیا اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان نہیں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان تھوڑوں میں سے میں بھی شامل ہو جاؤں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اس لیے بندہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ مجھے شکر گزار لوگوں کی فہرست میں درج فرما دے، اور زبان سے بھی ہر آن ہر گھڑی الحمدللہ الحمدللہ، اور اپنے بدن سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال میں بندہ لگا رہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر رکھا، عُدُوُّهَا شَهْرٌ، کہ جس کا پہلا پہر 1 مہینے کی مسافت کے برابر، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور پچھلا پہر 1 مہینے کی مسافت کے برابر، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمے بہار رکھے تھے، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے جو کہ اس کے سامنے کام کرتے رہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے کچی کا مظاہرہ کرتا، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو ہمارے حکم کو پورا کرنے سے ٹیڑھا پن اختیار کر لیتا، ہم اس کو آگ کا عذاب چکا دیتے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، بناتے رہتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، عمارتوں میں سے، وَتَمَاثِيلَ، اور مجسموں میں سے، وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور خوشنما پیالوں میں سے، وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ، اور مضبوط دیگوں میں سے، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر گزاری کے طور پر نیک عمل بجا لاتے رہو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ صدق اللہ۔